اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی آیات کے نور سے جو اپنے سینوں کو منور کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلے میں ابھی جو آپ نے تلاوت سماعت فرمائی آیت مبارکہ کی، اسی کا ترجمہ ہے وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لاہم انہیں، آمنو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا، اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ایمان لاتے ہیں، بما انزلہ اس پر جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو، وارا اس کے علاوہ، واہوا حالانکہ وہ، حق مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس، کل فرما دیں، فالما پس کیوں، تقتلون قتل کرتے رہے، انبیاء کو، اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، ان اگر، کنتم مومنین مومن ہو۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہم پر اترا اسی پر ایمان لاتے ہیں، باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ تمہیں فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا، اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کے جو اندر چھپے ہوئے اندرونی دلوں میں جو ان کی نفرتیں اور ان کے جو کالے کرتوت ہیں، انہی کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے یہودیوں کا وتیرہ ہے، کہ جیسے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، تو کیا کہتے ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم پر جو اتارا گیا، ہم تو توریت پر ایمان لائیں گے، ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ ہم تو تورات کے علاوہ باقی کی کتاب نہیں مانیں گے، خواہ وہ رب العزت کی ہی کتاب ہو۔ بات یہ ہے کہ توریت اگر کسی دوسری وجہ سے تو نہیں مانتے آپ لوگ، اس کو کسی اور وجہ سے تو نہیں مانا جا رہا نا، وہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے ہی اسے بیان فرمایا ہے اس کی آیات، تو اسی لیے اس کو مانتے ہو۔ تو قرآن پاک کو بھی تو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو اس کو ماننا اور دوسرے کو، ایک کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ یہ توریت جو ہے رب العزت کی وجہ سے اس کو نہیں مانا جا رہا، بلکہ اپنے قومی افتخار اور قومی غرور کی وجہ سے ہے، کہ یہ تو وہ ماننا بھی برباد ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اے یہودیوں، مانتے تو تم تورات کو بھی نہیں ہو، تورات کو بھی تم نہیں مانتے ہو، تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم تو تورات کو مانتے ہیں اور اس کے علاوہ نہیں کسی کو مانتے، حقیقت یہ ہے کہ تورات کو بھی تم نہیں مانتے۔
کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اگر تورات کو ہی مانتے تھے تو تمہارے اپنے ہی نبی جو بنی اسرائیل میں آئے تھے تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ تورات میں تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم انبیاء کرام کو شہید یا قتل کرو؟ اور یہ جو شہید کرتے تھے تو کیا یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا؟ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تورات کی والی بات بھی جھوٹی ہے اور تم لوگ جھوٹے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں اور کسی اور کو نہیں مانتے، بلکہ تم ایمان سے ہی فارغ ہو، تم کسی بھی چیز کو نہیں مانتے۔ اگر تم مانتے ہوتے تو انبیاء کرام کو شہید نہ کرتے، اگر تم ماننے والوں میں ہوتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق سمجھنے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔